بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ درود شریف پڑھنے والے کے اندر دو روحانی انقلاب ایسے پیدا ہوتے ہیں جو اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں، اس کی آخرت کو بھی سنوار دیتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، بحیثیت انسان ہم چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہاتھ لگ جائے جس سے ہماری دنیا بھی آباد رہے اور ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے، یعنی ہم آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔ کیونکہ ایک جو مومن بندہ یا مومن بندی ہوتی ہے نا جی، وہ ہمیشہ اس فکر آخرت میں بھی رہنے والا وہ شخص اور وہ بندی ہوتی ہے، اور اپنی دنیا کو سنوارنے کے بارے میں بھی وہ متفکر ہوتا ہے۔ تو ایسا عمل درود شریف ہی ہے جو آپ کے اندر دو روحانی ایسے انقلاب پیدا کر دیتے ہیں جس سے آپ کی دونوں جہان آباد ہو جاتے ہیں۔ درود شریف آپ کے روحانیت کے اندر، یعنی آپ کے باطن اور آپ کے ظاہر دونوں میں انقلاب برپا کرتا ہے، ایک اندر کے باطن میں اور دوسرا باہر یعنی آپ کے ظاہر میں۔ اب یہ جو پہلا انقلاب ہے نا جی، یہ انقلاب آپ کی دل کی گہرائیوں میں برپا ہوتا ہے، جہاں پھر ایک خاموشی سے ایک نورانی روشنی جنم لیتی ہے، دل نرم ہونے لگتا ہے، روح پاکیزہ ہونے لگتی ہے، اور باطن میں ایسا سکون اترتا ہے جو کسی لفظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ اپنے رب اور اس کے محبوب سے جڑنے لگتا ہے۔ اب یہ انقلاب جو ہے نا، یہ روحانیت آپ کے باطن کے اندر جو انقلاب برپا ہوتا ہے، یہ آپ کی روح کو پاکیزہ کرتا ہے، اور پاکیزہ روحوں کا ہی مقام بروز محشر اعلیٰ ہوگا۔ وہی روحیں حضور علیہ الصلوۃ کے قریب ہوں گی جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے پاکیزگی اختیار کرنے والی ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والی ہوں گی۔ جب کثرت آ جاتی ہے نا آپ کی زندگی کے اندر تو روح پاکیزہ ہونے لگتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ کا فرمان علی شان بھی ہے کہ قیامت والے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا۔ اب یہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے درود پاک کی کثرت ہے، یہ اسی چیز کا عمل ہے کہ انسان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، اور پاک روحیں ہی حضور کا قرب پا سکیں گی۔ تو یہ جو حضور کا قرب پانا ہے، بروز محشر سرخرو ہونا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے یہ انقلاب آپ کے اندر آنا بہت ضروری ہے، آپ کی روحانیت کے اندر اس انقلاب کا آنا بہت ضروری ہے۔ اور درود پاک وہ عمل ہے، وہ وظیفہ ہے، وہ عبادت ہے، یقین کریں وہ ذکر ہے، وہ آپ کی زبانوں پر جاری ہونے والا ورد ہے، جس سے آپ کے اندر، آپ کی روحانیت کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ تو یہ انقلاب یعنی باطن کا انقلاب آپ کو بروز محشر سرخرو کرے گا۔ اب اگلے انقلاب پر آ جائیں۔ دوسرا انقلاب اتنا خوبصورت جو آپ کی دنیا کو خوبصورت بنا دیتا ہے، جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، جو مخلوق خدا کے اندر آپ کا مقام کھڑا کر دیتا ہے۔ دوسرا انقلاب آپ کے ظاہر میں نمودار ہوتا ہے، برپا ہوتا ہے آپ کے ظاہر میں۔ وہی باطنی روشنی اب اس کے چہرے پر جھلکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا انقلاب آپ کے باطن میں آ گیا، آپ کی روح میں آ گیا، آپ کے دل میں آ گیا۔ دوسرا انقلاب وہی آپ کے ظاہر میں پھر جھلکنے لگتا ہے۔ کردار اور گفتار سے چیزیں جھلکنے لگتی ہیں، پاکیزگی جھلکنے لگتی ہے، لہجے میں نرمی، آنکھوں میں حیا اور عمل میں خلوص آ جاتا ہے، اور یہ وہ آپ کے کردار کی کڑیاں ہیں جو آپ کو مخلوق خدا میں ایک
اعلیٰ انسان بنا دیتی ہے، وہ دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے، جس سے ظاہر میں چیزیں تبدیل ہونے لگتی ہیں، پھر وہ مخلوق خدا کے لیے بھلائی کا سبب بن جاتی ہیں، اور جس کے اندر سے نور ٹپک رہا ہو وہ انسان آپ یقین کریں کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ منفعت بخش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے درود پاک، درود شریف آپ کے اندر دو انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ باطن کا انقلاب آپ کو آخرت کے لیے تیار کر دیتا ہے، ظاہر کا انقلاب آپ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کو آسان اور آپ کی زندگی کو سہل، مخلوق خدا کے لیے منفعت بخش بنا دیتا ہے، آپ کے اپنے کردار کو نکھار دیتا ہے، اور لوگوں کے اندر آپ کا مقام بن جاتا ہے، مخلوق خدا آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ایسا ذکر الہی یعنی درود پاک ہی ذکر الہی ہوا نا، تو درود پاک کی کثرت کرنے والا شخص اللہ اور اس کے محبوب کا پہلے دیوانہ بنتا ہے، پھر ساری خلقت کو اللہ پاک اس شخص کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس دن آپ کے اندر ظاہر میں اور باطن میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت جو ہے وہ عیاں ہو گئی، یعنی وہ زیادہ رنگ پکڑ گئی، اس دن جو ہے وہ خلقت خدا جو ہے وہ آپ کی دیوانی بن جائے گی۔ تو یہ چیزیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں یہ دو انقلاب آپ کے اندر بھی آئیں، تو پھر درود پاک کا عمل اپنی زندگیوں کے اندر لازم کر لیں۔ یہ دو روحانی انقلاب ایسے انقلاب ہیں نا جی، جو ہم چاہتے ہیں کہ جی، اور یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو اگر آپ تھوڑا سا انالائز کر کے دیکھیں نا، تو ہر ضمیر والا انسان جس کا ضمیر زندہ ہے، جاگتا ضمیر ہے، مومن جو شخص ہوگا نا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ ضرور حتی المقدور اس کی کوشش ہوگی کہ جی میری آخرت کے لیے بھی کوئی ایسا عمل ہو جو مجھے سرخرو کرے، اور میرا دنیا کے اندر بھی کوئی ایسا عمل ضرور ہو جو مجھے، یعنی ایسا کردار میرا بن جائے جس سے میں مطمئن رہوں۔ انسان کا اپنی نظروں میں معتبر ہونا بہت ضروری ہے، یقین کریں آپ کا اپنی آنکھوں میں معتبر ہونا بہت ضروری ہے، باقی دنیا کی خیر ہوتی ہے۔ آپ کا اپنا ضمیر اگر اچھا ہے نا جی، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اور ضمیر کو، اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے آپ کو باطنی روحانی چاہیے تبدیلی، اور اس تبدیلی کا اثر پھر آپ کے ظاہر میں ہوتا ہے، اور وہ ظاہر آپ کا کردار بناتا ہے۔ تو دو انقلابی روحانی جو آپ کے اندر ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، وہ عمل ہے درود پاک، جس سے یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے گی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔